اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا درس ثانی میں ہدایت النحو میں حد الاسم، صحیح ہے نا، اسم کی تعریف کہ ایک ایسا لفظ جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اس کی 10 علامتیں ہیں۔ 10 علامتوں میں سے ہے پہلی علامت کہ اس کے ذریعے خبر دینا اور اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے۔ دوسرے، اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنانا صحیح ہو اور اس پر الف لام و تعریف داخل ہوگا، اس پر زیر داخل ہوگا اور اس پر تنوین داخل ہوگی، اس کا تثنیہ بنے گا، اس کا جمع بنے گا۔ آج جو 8ویں ہے اس کی علامت پہچان کی اسم کی، وہ ہے نعت۔ النعت، نعت یعنی ایڈجیکٹو، صفت۔ نحو قولہ علیہ السلام، جیسے مولا متقیان کا قول الفکر مرآۃ صافیہ، تو الفکر مبتدا ہے، مرآۃ کیا ہے؟ خبر ہے اور موصوف ہے، صافیہ کیا ہے؟ صفت، صحیح ہے۔ تو اگر کوئی چیز صفت بن رہی ہے تو یہ کس کی خصوصیت میں سے ہے؟ اسم کی خصوصیت میں سے، اس لیے کہ فعل اور حرف کسی کی صفت نہیں بنتے۔ الفکر مرآۃ صافیہ، فکر ایک صاف آئینہ ہے۔ وقولہ علیہ السلام، وقولہ تعالی قرآن مجید، کیا لکھا ہے مولانا؟ آگے کیا ہے؟ کچھ اور ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید بھی کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہے۔ التصغیر، تصغیر جانتے ہیں مولانا؟ اس میں مصغر جس کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کمیل، کمیل کیا ہے؟ کامل کا مصغر ہے نا۔ حجیل، شجیع، شجر کا مصغر کیا ہے؟ شجیع۔ جو وزن فعیل پر آئے اس کو کہا جاتا ہے تصغیر۔ نحو ما ورد فی الدعاء، اور یہ دعا کون سی ہے مولانا؟ دعائے ندبہ۔ فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عبیدک المبتلا، تو جو عبیدک یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، صحیح ہے جی، صحیح ہے۔ تو کتنے ہوں گے آئیں گے؟ عبیدک کیا ہے؟ اس میں مصغر، عبد کا کیا ہے؟ عبیدک۔ تو یہ عبید تصغیر کی خصوصیت کس کی ہے؟ اسم کی۔ فعل مصغر نہیں ہوتا، حرف مصغر نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے مولانا؟ چلیے اس کے بعد ہے الندا، نوا، دسواں الندا، او ندا، ندا نحو یا اللہ، جب کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا حرف ندا، اللہ منادا ہے، تو جب منادا کوئی ہوگا تو کس کو آواز دیں گے؟ اسم کو، فعل کو۔ یا ذهب نہیں بولیں گے، یا خرجا، یا کتب بولتے نہیں، صحیح؟ یا اللہ، یا علی، یا محمد، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ ندا۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْاسْمِ، یہ جو 10 ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب کے سب کس کی خصوصیت ہے؟ صحیح ہے، ان کے ذریعے سے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے۔
تو ایک نظر میں علی عباس آپ بنا کتاب کو دیکھے ہوئے گنائیے کون کون سی خصوصیات اسم کی ہیں؟ اسم کی خصوصیت میں پہلے خبر آتی ہے، دوسرا الف لام تعریف ہوتا ہے، الف لام تعریف داخل ہوگا، الف لام تعریف داخل ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، تسنیہ ہوتا ہے، تنوین تسنیہ، اور پھر ندا اور حرف ندا ہوتا ہے، ندا اس کے علاوہ ندا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ترتیب سے یاد میں کیا چھوٹا ہے اس کا پتہ لگانا کیا ہوتا ہے آسان، اس کے بعد یہ آپ کو یاد رکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو اگر ترتیب وائز علامات اسم کو یاد رکھیں تو بہتر ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اسم کو پہچان سکیں، صحیح ہے۔ خاص طور پر جو نئی عربی پڑھتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ اسم کو اور فعل کو کس طرح سے پہچانیں۔ تو یہاں 10 علامتیں دی ہیں، پھر ایک مرتبہ ریوائز کر دے رہے ہیں کہ اسم کے ذریعے خبر دینا اور اسم کے بارے میں خبر دینا دونوں صحیح ہوتا ہے۔ اسم مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے، اسم پر جر آتا ہے، یہ اسم کی خصوصیت ہے، جر نہ فعل پہ آتا ہے نہ حرف پہ آتا ہے۔ تنوین یعنی جو دو پیش آتا ہے، جیسے علم وراثت کریمت، تو کریمت پہ جو آ رہا ہے اور وراثت پہ جو آ رہا ہے، تنوین یہ علامت اسم ہے۔ تسنیہ آنا، تسنیہ خصوصیت کس کی ہے؟ اسم کی، صحیح ہے۔ جمع میں مولانا تسنیہ تو فعل کی بھی نہیں ہے، جمع بھی فعل کی ہے، آئے فعل میں پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ کیا چیز ہو سکتا ہے؟ النعت دیکھیں صفت، صحیح ہے۔ التصغیر یعنی مصغر ہونا، ندا یعنی جسے کیا دی جائے آواز دی جائے، یہ سارے علامت کیا ہو جائیں گے اسم کی علامت۔ اب آ جائیے حد الفعل، فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کسے کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے انہو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، یہاں تک تو اوپر والی ہے نا تعریف، انہو کلمۃ وہ کرنے والے اپنے ذاتی معنی، ہمارے یہاں تنبیہات ہیں ایک منٹ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم، اس میں کچھ تو گڑبڑ بھی ہو گیا، کہیں کہیں پہ جو ہے چڑھا ہوا ہے، اس میں کچھ چڑھا ہوا بھی ہے۔ تنبیہان یہ معنی الاخبار عنہ ان یکون محکوما علیہ، یہ آگے آئے گی، ہمارے یہاں آگے ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اس کی تنبیہ نہ ہو۔ وہ بات وہی، دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ چلیے دیکھیں حد الفعل انہو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، یہ تو ایک تعریف وہی اسم والی ہے نا جی آقا، کہ وہ لفظ ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ وہاں کا غیر مقترن بأحد الازمنہ، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہاں مقترن بأحد الازمنہ الثلاثہ، کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ نحو ضربا، جیسے کہ ضربا، صحیح ہے۔ یضرب اضرب، ضربا کی مثال انہوں نے اس لیے دی کہ یہ فعل ماضی ہے، صحیح ہے، جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ یضرب کیا ہے؟ مضارع جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، اور اضرب فعل امر ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے نا۔ علاماتہ وہی عشر، وہ بھی کتنے ہیں 10 ہے۔
پہلی علامت دیکھیے ایصح الاخبار به لا عنہ، یعنی اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو نہ کہ اس کے بارے میں. یعنی اسم وہ ہے جس سے خبر دینا اور جس کے بارے میں خبر دینا دونوں صحیح ہے. فعل وہ ہے جس کے ذریعے تو خبر دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. نحو قولہ علیہ السلام، جیسے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول. ہاں ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس کے ذریعے خبر دی جانے صحیح ہے لیکن اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہے. ایسے نہیں کہیں گے نا کہ ذہبہ سو گیا، ذہبہ نائم، ذہبہ کتبہ، یہ صحیح نہیں ہوگا. الاعجاب یمنع الازدیاد، الاعجاب یمنع الازدیاد 7 نمبر کی جو ہے کہاں سے لیا گیا؟ نہج البلاغہ کلمات اختصار میں سے. الاعجاب، اعجاب کہتے ہیں جانتے ہیں کس کو؟ تکبر سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. یمنع الازدیاد زیادتی سے روک دیتا ہے. تکبر روک دیتا ہے. اس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ وہی تکبر ہی تو ہے نا، اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنا. ظاہر ہے آپ اپنے کو علامہ سمجھنے لگیں گے تو کبھی آپ تعلیم حاصل کریں گے؟ کبھی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں. وعلیکم السلام. دیکھیے مولانا ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اس سے خبر دینا صحیح نہیں ہے. نحو قولہ علیہ السلام الاعجاب یمنع الازدیاد. صحیح ہے. تو یہاں پہ کیا ہے مولانا؟ کیا ہے یہاں؟ یمنع. تو یمنع کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کس کی؟ اعجاب کی. اگر ہم یمنع کو شروع میں لائیں تو کیا اس کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں؟ نہیں. دخول قد، قد کا داخل ہونا. یہاں ہمارے جو کتاب ہے اس میں تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، دوسری کتاب کو سرچ کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو مجھے اندازہ لگ رہا ہے قد افلح من زکاہا، یہی ہے قد افلح من زکاہا. تو قد جو ہے کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پر. اگر آپ کو کسی ورڈ کے پہلے قد نظر آ جائے تو آپ کیا سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے. دخول السین، سین کا داخل ہونا. صحیح سے سوف کیا ہے جی؟ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا. دوسری کتاب سرچ کی جائے گی سنقرئک فلا تنسا. تو یہاں جو سا جو آ رہا ہے، سا کس میں داخل ہوتا ہے؟ فعل پر، اس پر داخل نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جائیے چوتھا، دخول سوفا، سوفا کا داخل ہونا. کلا سوفا تعلمون، تو کلا سوفا تعلمون، تعلمون سے پہلے سوفا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلمون فعل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الجزم، جزم کا داخل ہونا. جزم خصوصیت ہے کس کی؟ فعل کی. جزم اسم پہ نہیں آتا. جزم کس پہ آتا؟ جزم اسم کی خصوصیت جر، فعل کی خصوصیت جزم. نحو قولہ تعالی، کیا ہے مولانا قول وہاں؟ لم یلد ولم یولد. تو لم یلد میں یلد پہ، یلد سے پہلے لم آیا، ولم یولد، یولد سے پہلے لم آیا، اس نے جزم دیا. تو یہ دونوں کیا ہے؟ فعل ہے. التصریف الی الماضی والمضارع، اور اس کی گردان ہونا کس میں؟ ماضی اور مضارع میں. صحیح ہے. اگر ماضی اور مضارع میں گردان ہو رہی ہے تو کس کی ہوگی؟ فعل کی، اور کسی کی نہیں. کونہ امرا و نہیا، وہ کیا ہو؟ امر اور نہیں ہو.
یعنی فعل امر اگر آتا ہے اکتب، اذهب، اخرج، یہ فعل امر ہے. لا تکتب، لا تقرب، صحیح ہے. لا مثلا تنم، لا تطبخ، صحیح ہے. لا تستحم، مت نہاؤ. بعد الاکل، کھانے کے بعد. تو یہ جو لا کے ذریعے آتا ہے، یا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں غالباً، یا بنی لا تشرک باللہ. تو لا تشرک کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. جو فعل جس میں کام کا حکم دیا جائے یا کام سے روکا جائے وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. یہ فعل کی خصوصیت ہے، کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. انشاءاللہ اس 7 تک رکتے ہیں. 8، 9، 10 کو ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى